میں نے ذرا عارف نقوی صاحب کے بارے میں جو آج ایک لندن کی عدالت نے فیصلہ، بات کرتے ہیں مرزا علی شاہ صاحب سے جو کہ لندن میں جیو کے نمائندے ہیں۔ مرزا علی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو عارف نقوی صاحب ہے، پاکستانی بزنس مین ہیں، ان کو امریکہ بھیجنے کا حکم دیا ہے لندن کی ایک عدالت نے، آپ اس عدالت میں آج اندر موجود تھے، کتنا اہم ہے یہ فیصلہ اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی میر صاحب، ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ عارف نقوی کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے اور انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ لندن ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ لیکن عارف نقوی کا جو کیس ہے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ عارف نقوی کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہیتھرو ایئرپورٹ پر، جب وہ پاکستان سے کچھ اہم میٹنگز کرنے کے بعد انہوں نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو یہاں جو پروسیکیوشن نے، جو امریکن جو حکام ہے اور جہاں پر جو برطانیہ کی جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کال ملائی تھی وہ صدر پاکستان عارف الوی کو ملائی تھی۔ اس کے بعد جہاں پر یہ ٹرائل چلا، صرف ان کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے یہ ٹرائل تھا، ان کو امریکہ میں عارف نقوی کو تقریباً 300 سال کے پریزن سینٹنس کا سامنا ہے اور تقریباً 16 چارجز ہیں ان کے اوپر۔ جو ابراج مختلف فنڈز تھے جو وہ مینیج کر رہے تھے، جس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کا جو ہیلتھ کیئر فنڈ تھا وہ ہے، اور جو ابراج کے جو اپنے فائنینسز تھے، جو انہوں نے مختلف جو لوگوں کے جو انہوں نے پیسے دینے تھے، اس میں مس مینجمنٹ کے ان کے اوپر الیگیشن تھے۔ یہاں پر جو کورٹ میں جو صرف ڈسکشن یہ ہوئی ہے، جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں، جو ہیئرنگز ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اس بات پر ہوئی ہیں کہ کیا عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کیا جائے یا نہ۔ اس حوالے سے جج نے اپنے فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے جو ڈیفنس کے جو انہوں نے جو آرگیومنٹس تھے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں کہ ان کو وہاں پر پریزن کمیشنز کے حوالے سے جو کنسرنز تھے اور جو جسٹس سسٹم کے حوالے سے جو کنسرنز ریز کیے گئے تھے، ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جج نے ان کی ایکسٹریڈیشن آرڈر کی ہے، اور جو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہے ان کو یہ کیس فارورڈ کیا۔ لیکن جب یہ کیس امریکہ میں جو ہے، جو کیس کی جو اصل نوعیت یہ ہے کہ جو اصل کیس ہے وہ امریکہ میں چلنا ہے، یہاں پر اس کورٹ میں صرف اور صرف ایکسٹریڈیشن کی بات ہوئی۔ عارف نقوی کی جو مختلف کلیگز ہیں وہ ان کے خلاف انفارچونیٹلی اپروور بن چکے ہیں۔ اگر یہ کیس امریکہ میں کھلتا ہے تو پھر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، جس کو نیٹی گریٹی کہتے ہیں کیس کی، وہ ساری کی ساری وہاں پر سامنے آئیں گی، اور اس کے جو بہت ابھی بہت تک کی شکریہ جو مختلف جو مرزا علی شاہ، شکریہ۔ یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر عارف نقوی کے خلاف امریکہ کی کسی عدالت میں یہ کیس جو ہے اس کی سماعت ہوتی ہے اور وہاں پہ تفصیلات سامنے آتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ابراج جو ہے اس نے تو پاکستان میں بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں، کراچی الیکٹرک جو ہے اس میں بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سنا مرزا علی شاہ صاحب نے آپ کو کیا بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے عارف نقوی نے گرفتاری کے بعد فون کس کو کیا؟ صدر پاکستان کو۔ ایک برطانوی عدالت نے ایک پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا آج فیصلہ دیا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک اور پرانا کلپ سنانا چاہتا ہوں اسی پروگرام کیپٹل ٹاک کا۔ وہ کیا کہتے تھے کرپشن کتنے دن میں اور کیسے ختم ہو سکتی ہے، ان کا موقف سنیے۔ جن ملکوں میں بھی کرپشن کا مقابلہ کیا گیا ہے وہ شروع صرف پہلے 90 دن میں ہی ہوا ہے۔ 90 دن میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کا اگر وزیر اعظم ایماندار ہے، آپ کی کیبنٹ ایماندار ہے، اور آپ کی 80 لوگوں کی کیبنٹ کی فوج نہیں ہے، جو ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لوگ ہونے چاہیے کیبنٹ میں۔ اگر آپ حکومت میں آئے تو آپ کی کیبنٹ میں 15 سے 20 لوگ ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے وہاں یہ نہیں مکانی سب سے کرنا، سب کو ہڈی نہیں دینی، سب کو ہڈی نہیں دینی، یعنی کہ آپ اگر 20 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہڈی دی گئی ہے۔ یہ خان صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اندلیب عباس صاحبہ کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے اور فون کرتا ہے گرفتاری کے بعد وہ صدر پاکستان کو، تو کیسے آپ کہیں گے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو رہی ہے؟ میں ایک پھر کریکشن کر دوں۔ جب میں نے کھوکھر صاحب کا نام لمبا جواب دیتی ہوں، جب میں نے کھوکھر صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا سٹے اس پہ آ گیا ہوا ہے۔ ان کھوکھر صاحب کے 5 کیسز ہیں، جو کیس میں نے مینشن کیا تھا اس پہ سٹے نہیں ہے، اس کا نمبر 2021 ہے۔ 1025 کنال ان سے ریٹریو کر لیے گئے، ٹھیک ہے۔ سو 1025 کنال ایک کیس ہے، باقی 5 کیسز ہیں۔ اچھا، اب آپ نے بات کی اس کی عارف نقوی کی کہ انہوں نے عارف الوی صاحب کو فون کیا۔ پہلے تو مجھے اس کا کنفرمیشن کوئی نہیں ہے، سو میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ریکارڈ ہے تو ریکارڈ بالکل سامنے لانا چاہیے۔ اگر کیا ہے تو مجھے نہیں پتا کس لیے فون کیا ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی کیا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ واقعی فون ہوا ہے۔
کہ نہیں ہوا, کیونکہ میں بھی اٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں جی انہوں نے تو نواز شریف کو فون کیا. یہ گرفتاری کے فوراً بعد انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. اچھا میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر عارف نقوی کو عارف علوی کو فون کیا عارف نقوی نے, تو میں اس پہ پریوی نہیں ہوں, سو آئی کی ناٹ کمنٹ کہ کب فون ہوا یہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کے لوگ, اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں, ان کے براہ راست تعلق پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہیں, تو امیج تو آپ کا یہی ہے نا, پرسیپشن تو یہی ہے. تعلقات ایک فون سے, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے, اس لیے میں کامنٹ نہیں کر رہی کیونکہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے کہ جی بات کیا ہوئی. ٹھیک ہے, میرے پاس نالج ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی, لیکن بات کیا ہے, بات اس کیس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر اس کورٹ نے ایکسٹراڈیشن الاؤ کی ہے تو ایک پریسیڈنٹ بن گیا, تو پھر نواز شریف صاحب کی بھی ایکسٹراڈیشن الاؤ کرنی چاہیے. برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں, اس کو ہم کیس بنا کے کہ جی فورن کنٹریز کے ساتھ ایکسٹراڈیشن ہو سکتی ہے, یہ تو ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا. چلیں ٹھیک ہے. مریم صاحبہ, یہ جو ابراج گروپ ہے عارف نقوی صاحب والا, اس نے آپ کی حکومت کے دور میں کے الیکٹرک میں کچھ انہوں نے حصہ ڈال دیا تھا اپنا, اس کے بعد کے الیکٹرک کا حشر ہمارے سامنے ہے, تو ان کا عارف نقوی صاحب کا تعلق تو آپ کی گورنمنٹ سے بھی بنتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج کا دن بڑا برا ہے عمران صاحب کے لیے. ایک تو پرسیپشن انڈیکس میں آ گیا 124 نمبر پہ, دوسری بات کہ بگیسٹ اے ٹی ایم آف پی ٹی آئی ایکسٹریڈیٹڈ اینڈ ایکسٹریڈیشن آج فیصلہ آ گیا. اگر ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہو تو آج ان کا شرمندہ ترین. آپ کس طرح کہتی ہیں کہ عارف نقوی پی ٹی آئی کا بگیسٹ, پورا پاکستان, پوری دنیا اس پہلے آپ کہتے تھے جہانگیر ترین ہے, اب عارف نقوی ہو گیا. نہیں, میں تو کافی اے ٹی ایمز ہیں کیونکہ بہت بڑے بڑے گھر, بنی گالا کا بھی خرچہ چلنا ہے, زمان پاک کو بھی کرنا ہے, چڑھنا ہے, اس کا بھی رینوویشن ہوئی, بڑے بڑے خرچے آئے. پی ٹی آئی کو فنڈنگ بھی کرنی ہے, وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جو پیسہ آیا تھا, یہ فیصلے ذرا دیکھ لیں, اس میں صاحب کا بھی نام ہے, یہ پورے دنیا کو پتہ ہے. یہ فنڈنگ فورن فنڈنگ میں بھی نام ہے, اس کے بعد ان کی الیکشن فنڈنگ میں بھی نام ہے, پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں بھی نام ہے, عمران صاحب کو بھی فنڈنگ میں نام ہے ان صاحب کا. تو جو آج کی بڑی خبر ہے کہ ایک تو عمران صاحب کی حکومت کی پرسیپشن وائز جو ہے وہ کرپشن میں وہ 124 نمبر پر چلے گئے ہیں, لیکن جو نواز شریف ہے چور تو اس کو کہتے تھے, تب انڈیکس جو تھا وہ 177. نہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اگر عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو نواز شریف کو پاکستان کے حوالے. یہ تو میں نے ابھی آپ سے پوچھیں گے نا چینی کیوں چوری ہو گئی, تو نواز شریف چور ہے. آپ پوچھیں گے آج وہ کیوں ایکسٹریڈیشن ہو گئی, تو نواز شریف کی وجہ سے ہو گئی. بالکل بالکل, یہ تو لیکن یہ تماشے, یہ اب یہ حرکتیں نہیں چلیں گی, کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. شہزاد اکبر کی طرح جو ادھر پرنٹڈ پڑی ہوئی ہے, یہ وہ پرنٹڈ رپورٹ نہیں ہے, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس کے دور میں بدعنوانی کم ہو رہی تھی, جس کے دور میں ترقی ہو رہی تھی, اس کو چور کہیں, اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں. اسی لیے آج یہ ملک اور عوام یہ سزا کاٹ رہی ہے. لیکن بری خبر کیا ہے, بریکنگ نیوز آپ کی یہ ہے کہ آج کرپشن میں بھی نمبر 1 اور جو اے ٹی ایم نمبر 1 ہے وہ بھی ایکسٹریڈیٹ. اب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ میں ایک وقفہ لینے لگا.